السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ وضاحت کہ دوستوں کا کچھ خیال تھا آخری ویلاگ کے بعد بھی کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ فیل کر جاتے ہیں, اور بہت سے دوست جو ابھی نئے جنہوں نے اس محفل میں آئے ہیں, عزت بخشی ہے, مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا, ان تمام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ویلاگ بیسیکلی میں بناتا ہوں یہ ایک اس طرح سے ہے جیسے کوئی, یعنی پہلے میں اپنے اسکول ڈیز میں مجھے یاد ہے میں ڈائری لکھا کرتا تھا, تو یہ اس زمانے کی آپ یہ سمجھنے کہ یہ ایک دن کی ایک میری ہیپننگ ہے, دل کی بھڑاس نکال لیتا ہوں, اپنے ویوز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, یہ ڈائری کی طرح ہے. یعنی میں اس کو کسی ٹیلی ویژن کے شو کی طرح نہیں کرتا کہ میں نے کوئی پالیسی فالو کرنی ہے. وہ پالیسی ایک ڈیسنسی کی اور ایک آبویس پالیسی ہوتی ہے, وہ تو سارے ہی فالو کرتے ہیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن ادر دین دیٹ یعنی اس طرح کا پروفیشنل یہ کہیے کہ میں نے کوئی پالیسی ڈاکومنٹ اس طرح کا سائن نہیں کیا ہوا, تو یہ مینلی دل کی بھڑاس ہوتی ہے. نمبر ایک, اس میں کبھی کبھی بندہ جذبات میں آ جاتا ہے. اچھا, نمبر دو, اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی, یعنی پاکستان کے حوالے سے وہ کوئی بھی ہوگا, وہ ذرا زیادہ حساس ہو جائے گا کیونکہ وہ دور بیٹھا ہوا ہے. اس کو ہلکی سی بھی وہاں پہ تکلیف, چلی ہوئی گولی, بم دھماکہ, یعنی یہ اٹھتا ہوا معاملہ, اس کو زیادہ زور سے یوں کہیے کہ اس کو تکلیف اس کی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. ورنہ وہاں پہ اگر آپ رہتے ہوں تو ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ آپ اس کو اس طرح سیریس نہ لیں, تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے. تو اس میں یقیناً میں کبھی کبھی آپ ٹھیک ہے کامنٹس میں بھی لکھ دیتے ہیں اور مجھے بتا بھی دیتے ہیں, رہنمائی کر دیتے ہیں, تو میں پھر اپنے آپ کو تھوڑا یعنی آرٹیکولیٹ آدمی کو ہونا چاہیے, میں واپس اس کوشش میں آ جاتا ہوں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے, یعنی میں کسی کو ایجنڈا لے کر نہیں بیٹھا ہوا, یعنی میں کسی ایجنڈے پر کام نہیں کر رہا, میں ایک آنیسٹ ٹرو جو پکچر دیکھتا ہوں چیزوں کی وہ یہاں پہ آ کے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک احساس رہے کہ یار میرا کام جو میں کر سکتا تھا, میں حکومت میں نہیں بیٹھا, میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھا, میں سیاستدان نہیں ہوں, میں بیوروکریٹ نہیں ہوں, میں جج نہیں ہوں, یعنی ایک جرنلسٹ بنیادی طور پہ جو ہوگا, ایک کنسرنڈ سٹیزن جو ہوگا, وہ بیسیکلی حالات کو جس طرح سے دیکھے گا وہ اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہے گا. یہ وہی میں کام کرتا ہوں تاکہ میں کم از کم اپنے ضمیر کے سامنے یعنی ایک سیٹسفیکشن ہو جائے کہ یار میں تو بات کر سکتا تھا نا, میں نے کی. اب آگے چلیں. یہ جو فواد چودھری نے آج لاہور میں آ کے بات کی ہے, میڈیا پہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے اور قانون ہونے چاہیے, اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کو بھی رگڑ دیا کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں, یہ ہمارا جوڈیشری کا نظام یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کسی کو میڈیا سے اگر انصاف چاہیے ہو تو وہ لندن جا کے وہاں کی کورٹس میں اگر کوئی شکایت کرے تو اس کو انصاف ملتا ہے. ہمارے اپنے دو وزیر, یہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے دو وزیر جو ہیں وہ لندن جا کے اب عدالتوں میں کیسز کرنے کے, حد کے عزت کے جو کیسز ہیں وہ وہاں اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی حالات ہیں سب کے سامنے. تو بالکل ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, دیر آئے درست آئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو تو جائز ہے کہ عدالتوں کا نظام, میں اب کیا کہوں اس پہ, اور حد کے عزت, لیکن بات یہ ہے کہ یہ گفتگو ایک طرف سے ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے پر جس چینل کو 7 مرتبہ جرمانہ ہوا ہے, وہ چینل اور اس کا جو مالک ہے فواد چودھری صاحب, وہ تو آپ کے باس کے ساتھ روس جاتا ہے ایک ٹورسٹ کی طرح. وہ جس طرح یونیورسٹی کے لوگ جا کے سوات میں بچے سیلفیز لیتے ہیں, وہ بھی سیلفیز لیتا ہے, روسی ٹوپیاں بھی پہنتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اعزازات آپ ہی کی حکومت دیتی ہے. یہی وہ آدمی ہے جس کو 7 مرتبہ انگلینڈ کی کورٹس نے جرمانہ کیا تھا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ انگلینڈ کی کورٹس میں جاتے ہیں کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہاں کی بڑی اچھی ہیں, جسٹس مل جاتا ہے. تو وہ جسٹس جن لوگوں کو ملا وہ کس کے اگینسٹ ملا؟ وہ جس کے اگینسٹ ملا, جس کے خلاف ملا, جو مجرم ثابت ہوا, جو خود یعنی ثابت ہوا کہ وہ اس میں غلط فیک نیوز تھی, وہ جھوٹ بول رہا تھا, اس نے معافی مانگی تھی, وہ تو آپ کا بڑا ایک ریسپیکٹڈ ساتھی دوست ہے, آپ اس کو اعزازات سے نوازتے ہیں. تو بات مکمل پھر یہاں ہوتی ہے کہ جس عدلیہ سے فواد چودھری صاحب شکوہ کر رہے ہیں, اس عدلیہ سے مجھے بھی شکوہ ہے, اس عدلیہ سے ہر کسی کو شکوہ ہے, اکیلے فواد چودھری صاحب کو نہیں ہے. لیکن چونکہ حکومت میں فواد چودھری صاحب کی پارٹی تھی 3.5 سال کے, جس کا نام تھا تحریک انصاف, میں یاد دلا رہا ہوں صرف, اس کا نام تھا تحریک انصاف, اور آفیشلی آج تک انصاف نام تو یہی ہے, نام تو یہی ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی تحریک اٹھائی تھی کہ ہم عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے, وہاں پہ عدل اور انصاف کا نظام جو قائم کرنے والے لوگ ہیں اور عدل انصاف جن راستوں پر چل کر آتا ہے, آپ نے ان لوگوں اس راستے کو پختہ کرنے کے لیے, کشادہ کرنے کے لیے, آسان بنانے کے لیے کیا کیا؟ کیا وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے تھے اور ان کے جھوٹ کے خلاف دوسرے جا کے لندن کی کورٹ سے انصاف لے رہے تھے, کیا ان لوگوں کو جن کے خلاف
जुर्म साबित हुआ, झूठे साबित हुए फवाद चौधरी साहब, क्या आपने उसके इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्योंकि पाकिस्तान में तो आप कह रहे हैं अदालतें उस तरह से आजाद नहीं है और वो मीडिया हाउसेस के खिलाफ फैसले नहीं देती, तो बरतानिया की अदालतों ने तो काम आसान कर दिया था ना आपका। तो फिर वो जो आदमी जिसने 7 मरतबा जुर्माने अदा कर दिए, वो आपके साथ, आपके कोलीग, आपकी पार्टी का ही एक फर्द क्यों लगता है, आपके साथ क्यों बैठा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आपको इस बात पे इतराज नहीं है कि झूठ बोला जाए या इल्जाम तराशी की जाए या गलाजत बकी जाए। आपका इतराज यह है कि वो झूठ और गलाजत और बकवास आपके सियासी मुखालफीन के खिलाफ की जाए, आपके अपने लोग करें तो फिर वो जायज है, लेकिन अगर उसका हल्का सा भी छींटा पलट के आपकी तरफ आ जाए तो फिर आपको अदल, इंसाफ, ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं। तो ये जो 2 रास्तों पर चलना होता है, और कितने भी आप मुस्तकिल मिजाज हो जाएं, लेकिन 2 रास्तों पर चलना, और वो भी ऐसे नहीं है कि ऐसे जा रहे हैं 2 रास्ते, ना 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 ना। आपकी जो हुकूमत ने मिसाल कायम की है वो है राइट एंड लेफ्ट, यानी आपने एक ही वक्त में यहां भी जाना है और उसी वक्त में आपने इधर भी जाना है। तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता फवाद चौधरी साहब। या तो आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, वरना फिर आप यहीं पे खड़े कभी इधर जाएंगे कभी यहीं पे खड़े खड़े लुढ़कते जरूर रहेंगे, उसका फायदा कोई नहीं होगा। आगे चले, शहबाज गिल ने आज लाहौर में खड़े होकर फिर बड़ी बदतमीजी की बिलावल भुट्टो के साथ, और एक अजीबोगरीब बात कि जी वो तो उर्दू नहीं बोलता, इसको उर्दू सिखा दें, ये तो इतना नालायक आदमी है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मिसाल देना शुरू कर दी कि देखिए जी हम तो टाटों के पड़े हुए, वो तो नज़र आता है। और ये कि हम इंग्लिश जो है वो हमने 6th क्लास में जाके शुरू की, और फिर पता चला कि छोटी ABC भी होती है, बड़ी ABC भी होती है। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि इंग्लिश ज़बान, उसके बावजूद मेरा अबूर ऐसा है कि मैं कमाल कर देता हूँ, और मैं जो इंग्लिश बोलता हूँ बुनियादी तौर पर वो बिलावल भुट्टो की उर्दू से बेहतर होती है। उसका जवाब ये है कि उसका जवाब यह है जी कि बिलावल भुट्टो पंजाबी नहीं सिंधी हैं, ज़ाहिर है कि वो उर्दू बोलेंगे जिस तरह से एक सिंधी बोलता है, इंग्लिश ज़ाहिर है कि वो बोलेंगे। अब एक सिंधी जिस तरह से उर्दू बोलता है, आप ये चाहते हैं कि वो उर्दू वैसा बोले जैसे कोई उर्दू स्पीकिंग कराची में रहने वाला बोलता है, या वो वैसे उर्दू बोले जैसे पंजाबी बोलता है? बात यह है कि ना तो वो उर्दू स्पीकिंग कराची कम्युनिटी में उनकी परवरिश, उनके यार दोस्त या उनका बैकग्राउंड है, ना ही पंजाब में उनका बैकग्राउंड है। वो एक अंदरून सिंध के सिंधी फैमिली से उनका ताल्लुक है, और वो उनकी फैमिली, उनके नाना, उनकी वालदा, मतलब उनके वालिद ने थोड़ी बहुत पंजाबी सीखने की कोशिश की है, और वो बोलते भी हैं, लेकिन एक वैसे ही बोलते हैं फितरी तौर पे जैसे एक सिंधी को उर्दू बोलनी चाहिए या सिंधी को पंजाबी बोलनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो वहां पैदा नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब, ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश जो आप बोलते हैं वो इंग्लिश ना ऑस्ट्रेलिया की होती है, ना वो अमेरिका की होती है। मैं लहजे की बात कर रहा हूं ना। शहबाज गिल का लहजा इंग्लिश बोलते हुए किसी अंग्रेज की तरह का होता है, ना अमरीकी की तरह का होता है, ना किसी ऑस्ट्रेलियन की तरह का होता है, ना किसी कैनेडियन की तरह का होता है। वो आप यूं कहें कि 100% फटे चुक के एक पंजाबी इंग्लिश का लहजा होता है, जिसमें डॉक्टर शहबाज साहब इंग्लिश बोलते हैं। वो इंग्लिश बिल्कुल एक ऐसी है जैसी एक पंजाबी इंग्लिश बोलता है, और जिसने वाकई छठी ज़बान से ABC सीखनी शुरू की होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर पंजाबी वैसे ही इंग्लिश बोलेगा जैसे एक जापानी आदमी है वो इंग्लिश बोलेगा, तो जब एक चाइनीज़ इंग्लिश बोलेगा, एक थाई इंग्लिश बोलेगा, तो थाई और चाइनीज़ लहजे में बोलेगा ना, उसकी दूसरी ज़बान है वो, उसकी दूसरी या तीसरी ज़बान है वो। आप किसी का मजाक इस बात पे उड़ा रहे हैं कि उसकी उर्दू का वो तलफ़ुज़ नहीं है जो शायरों का होना चाहिए, या वो तलफ़ुज़ नहीं है जो किसी प्रोफेसर का होना चाहिए, या वो उसका लहजा लबो लहजा नहीं है जैसा किसी थिएटर आर्टिस्ट का परफेक्ट होना चाहिए, या किसी अदाकार का जो शायर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वैसा होना चाहिए। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्होंने उर्दू पढ़ानी नहीं, उनका ये प्रोफेशन ही नहीं है सिरे से। वो एक यानी कायदे आज़म मतलब है। अब यानी इससे ज्यादा मैं क्या बड़ी मिसाल दूं। शुक्र है कि शहबाज गिल साहब ने अपने इसी पैमाने के ऊपर कायदे आज़म को नहीं रख दिया कि कायदे आज़म कहां से पाकिस्तानी आ गए, उनको तो उर्दू को 4 लफ्ज़ भी नहीं आते थे। फातिमा जिन्ना कहां से हम उन्हें कैसे मादर मिल्लत कह सकते हैं, उनको तो उर्दू नहीं आती थी। तो जब इस सतह तक, यानी ये शऊरी सतह इस इतनी घटिया पस्तरीन जगह पर पहुंच जाए, जब झूठ इस तरह से बोला जाए, मतलब ये कि ये बिल्कुल वही रवैया है वो स्ट्रीट बॉयज वाला कि आफरीदी इनका जो है जाता है वजीर, और न्यूयॉर्क में वो गया है ऑफिशियल कैपेसिटी में यूनाइटेड नेशंस के यानी इजलास में शिरकत करने के लिए, और रात को मोबाइल से वो न्यूयॉर्क में जो लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं उनकी वीडियो बना के उन्हें गालियां निकाल रहा है, बकरा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। ये है अमेरिका, ये देखो जी फकीर, हम तो बड़ा समझते थे, ये देखो जी फकीर पड़े हुए हैं, ये है वो है, ये वही। यानी सोचे समझे बगैर किसी होमवर्क के
دلیل کو سائڈ پہ رکھا, فیوچر کو سائڈ پہ رکھا, صرف وقتی اور سستی شہرت کے لیے جھوٹ بولنا, وقتی اور سستی شہرت کے لیے یعنی باتیں بیچنا, اور جب آگے سے جوتے پڑنے تو دم دبا کے بھاگ جانا. یہ کیا صرف پی ٹی آئی کا رویہ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ رویہ بنیادی طور پہ انفارچونیٹلی ہماری پوری قوم کا رویہ ہے. پوری قوم کا تو انہیں خیر نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک بہت بڑے حصے کا جو کہ قابض رہا ہے, آپ یوں کہیے کہ طاقت کے معاملات پر, وہ شعور جو ہے یہ ہمارا شروع ہوتا ہے جی ایوب خان کے دور سے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جس جس چیز پر ہم نے جنگیں چھیڑیں, جس جس چیز پر ہم نے اپنے جمہوری لیڈرز کو ہم نے غدار کہا, الزام لگائے, مادر ملت تک کو نہ بخشا, بھارت کو اور افغانستان کا ایجنٹ بنا دیا, اور وہ ایک رومانس جس کی بنیاد ہی کچھ نہیں تھی ماں سوائے نسیم حجازی کے ناول, یا یہ کہ وہ ایک بعد میں جو پروپیگنڈا, یعنی وہ ایک عجیب و غریب شعور جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے, یہ ایک رومانٹک آئیڈیا ہے بیسیکلی. اور وہ رومانٹک آئیڈیا بھی یہ نہیں ہے کہ بڑا پھول اور گل و گلزار والا رومانٹک آئیڈیا, یہ بڑا خون آلود قسم کا ایک رومانٹک آئیڈیا ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. یہ مولانا مودودی کے کچھ چاہنے والوں نے پھر آگے جو اس کی ایکسٹریمز نکالی, وہ ایجپٹ کے کچھ یعنی انتہا پسندوں سے وہ چیزیں ملی, اور اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب ملغوبہ سا بنا اس شعور کا, جس شعور نے ہمیں یہاں پہنچایا کھڑا. مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس ایشو کے اوپر مادر ملت تک کو آپ اندازہ لگائیے کہ انہیں غدار قرار دے دیا گیا, وہ آخر کار جا کے مودی نے جو پھر 5 اگست کا کشمیر کا کیا ہے, تو پاکستان نے یعنی 55 سال کا گیپ دیا ہم لوگوں نے, میں شامل ہوں اس میں. یعنی میں اس لیے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ وہ بھی تمام لوگ جو کہ بے شک مخالف ہوں پالیسی کے, لیکن وہ کچھ کر تو نہیں سکے نا. تو جو امپیکٹ آئے گا ملک پر یہ نہیں ہوگا, یعنی حکومت اگر کوئی حماقت کرے گی تو اس کا جو غلطی کا خمیازہ ہے وہ بھگتنا صرف حکومت والے نہیں بھگتیں گے, وہ پوری قوم بھگتے گی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر بھی بالکل ویسے ہی, یعنی ہم اپنی ضد پہ رومانس لے کے کھڑے رہے, حقیقتیں نہیں دیکھیں, 50 سال ضائع کیے, پوری نسل ضائع کر دی, جنریشن کی جنریشن ضائع کر دی, اور اس کو ایک ایسی جنریشن سے ریپلیس کر دیا جو کہ یعنی ایک عجیب و غریب, یعنی جو سیالکوٹ میں جیسے زندہ جلا دیتی ہے, یہ ایک عجیب و غریب شعور پیدا کر دیا. لیکن معنی کیا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, آدھا ملک گوانے کے بعد, اپنی مادر ملت پہ الزام لگانے کے بعد, بے نظیر کو غدار قرار دینے کے بعد, نواز شریف کو غدار قرار دینے کے بعد, اتنی کمپین کرنے کے بعد, انڈیا کے ساتھ کشمیر ایشو پر ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. حاصل ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اب جا کے محمد یوسف صاحب نے, موجودہ محب وطنوں کی حکومت نے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی جاری کی ہے, جس میں ہم خود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 100 سال تک ہمارا بھارت سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں, اور کشمیر بھی اب ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ کام اگر 65 کی جنگ سے پہلے ہو جاتا تو ہانگ کانگ کی مثالیں ہم نہ دے رہے ہوتے, سنگاپور کی مثالیں ہم نہ دے رہے ہوتے, ممکن ہے کہ وہ لوگ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی مثالیں دے رہے ہوتے. چلیے جی, اب اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اور پھر مزید بات کریں گے افغانستان اور طالبان کے جو چیلنجز ہیں پاکستان جس میں آ چکا ہے, اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ